السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں صدار غریب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی چند اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج متحدہ عرب امارات کی چند اہم ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات امن معاہدے پر دستخط کے لیے تقریب واشنگٹن میں ہوگی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رواں سال ستمبر کے وسط تک متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہونے والے معاہدے پر دستخط کی تقریب واشنگٹن میں ہوگی۔ خیال رہے رواں ماہ 13 اگست کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے تاریخی معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق اسرائیل کے علاقائی تعاون کے وزیر اوفر اوکنوس کا کہنا ہے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے باضابطہ معاہدے پر دستخط وسط ستمبر میں واشنگٹن میں تقریب کے دوران ہوں گے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ یہ ہوگا اور روش ہشانہ یہودیوں کا نیا سال سے پہلے ہوگا۔ اگرچہ ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی، تاہم یہ اسرائیل کی حکومت کی خواہش ہے کہ وسط ستمبر تک ہو جانا چاہیے۔ روشن ہشانہ یعنی اسرائیل کا نیا سال کا آغاز 18 سپٹمبر سے ہوگا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات میں اسرائیل کے بائیکاٹ کا قانون منسوخ کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا قانون ختم کر کے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کا راستہ ہموار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کے بائیکاٹ اور اس پر عائد پابندیوں سے متعلق قانون منسوخ کر دیا۔ نئے قانون پر مشتمل آرڈیننس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعاون کو وسیع تر بنانے کی کوشش ہے۔ اسرائیل کے بائیکاٹ کا قانون منسوخ ہونے کے بعد اب امارات میں موجود افراد اور کمپنیوں کو اسرائیل میں مقیم افراد یا اداروں کے ساتھ معاہدوں کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی شہریت کے حامل افراد یا اسرائیل کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ خواہ وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہوں، تجارتی، مالیاتی یا کسی بھی دوسری نوعیت کے معاملات انجام دیے جا سکیں گے۔ اسی طرح اب اسرائیل کی تیار کردہ تمام مصنوعات اور سامان کو متحدہ عرب امارات میں داخلے اور فروخت کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی فضائی کمپنی العال ایئر ویز کے ترجمان نے گزشتہ روز تصدیق کی ہے کہ وہ 31 اگست سے متحدہ عرب امارات کے لیے تجارتی کارگو پروازیں شروع کرے گی۔ تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ سے براہ راست پرواز 31 اگست کو ایک اسرائیلی وفد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر معاونین کو لے کر اماراتی دارالحکومت ابوظہبی روانہ ہوگی۔ ایک امریکی ذمہ دار کے مطابق مذکورہ پرواز میں سوار امریکی ذمہ داران میں صدر ٹرمپ کے مشیر اور داماد جیر ڈکشنر بھی شامل ہوں گے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جو کہ کویت ہے۔ کویت کو 30 برس میں 66 ارب ڈالر قرضہ درکار ہوگا۔ کویتی وزیر خزانہ براک الشیطان نے کہا ہے کہ آئندہ 30 برس کے دوران ملک کو 66 ارب ڈالر کے قرضے کی اشد ضرورت ہوگی۔ کویتی جریدے الیوم کے مطابق اتوار کو کویتی پارلیمنٹ میں مالیاتی اور اقتصادی کمیٹی سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ قومی قرضہ مجموعی قومی پیداوار کا 60% زیادہ نہیں ہوگا۔ قرضہ کی رقم بنیادی ڈھانچے اور تعمیراتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ کویتی وزیر خزانہ نے بتایا کہ پارلیمانی مالیاتی کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ قومی قرضے کی انتہائی حد اور دورانیہ کم کیا جائے۔ کویتی حکومت مالیاتی کمیٹی کی تجویز کا جائزہ لے کر تحریری جواب دے گی تاکہ پارلیمنٹ سے قرضے کا قانون منظور کرانے کے لیے فریقین کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہو سکے۔ یاد رہے کہ کویت کرونا وائرس کے وبا اور تیل کی نرخوں میں کمی کی وجہ سے بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے۔ کویت میں تیل کی آمدنی قومی بجٹ کا تقریباً واحد ذریعہ ہے۔ کویتی وزیر خزانہ ماہ رواں کے شروع میں ارکان پارلیمنٹ سے کہہ چکے ہیں کہ سرکاری خزانے میں اکتوبر تک ملازمین کی تنخواہیں دینے کی گنجائش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیل کے نرخوں میں کمی اور کورونا بحران کے تناظر میں قومی بجٹ کا خسارہ 14 ارب دینار تک پہنچ چکا ہے۔
دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.